میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم کے مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج میں درود شریف کی فضیلت بھی میرے 25ویں شریف والے دولہا سبحان اللہ، امام احمد رضا کے فتاوی رضویہ شریف سے آپ کو سناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ میرے آقا، میرے مرشد، میرے ہادی، میرے رہنما، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، باعث خیر و برکت، عالم شریعت، پیر طریقت، ولی نعمت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، فتاوی رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 122 پر نقل فرماتے ہیں۔ حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرے خواب میں رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں کیسے اس قابل ہوا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نذر کر دیتے ہو۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو درود شریف پڑھنا سرکار پر، اور دوسرا کہ پڑھ کے نذر کرنا، تحفہ پیش کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ نہیں ایصال ثواب کرنا، نذر کرنا، تو درود شریف پڑھیں اور ساتھ میں اس کو نذر بھی کریں، تو نذر کرنے والے کو اتنا یعنی کہ عظیم مرتبہ ملا کہ 1,00,000 بندوں کی شفاعت کا تاج اس کے سر پہ رکھا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ تو کوشش کیجئے کہ ہم بھی نظر کس طرح کرنا چاہیے، یہ بھی ایک مسئلہ۔ تو عرض یہ کہ کوئی مشکل نہیں ہے نظر کرنا، ثواب کوئی مشکل نہیں ہے۔ پڑھتے پڑھتے دل میں یہ ہو کہ یہ جو کچھ درود شریف پڑھ رہا ہوں میں، اس کا ثواب مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے۔ میں آقا کی بارگاہ میں یہ نظر کر رہا ہوں، تو درود شریف پڑھنے سے پہلے بھی یہ ذہن میں ہو تب بھی ٹھیک ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد بھی نظر کیا جا سکتا ہے، اور کبھی نظر نہیں کیا تو ابھی نظر کر دیں۔ سبحان اللہ۔ چلیے میں جس طرح کہتا جاتا ہوں آپ بھی کہتے جائیے۔ یا اللہ، یا اللہ، آج تک میں نے جتنے درود و سلام پڑھے ہیں ان سب کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری طرف سے نظر فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہو گیا نظر۔ صلو علی الحبیب۔ دیکھیے الحمدللہ 25ویں شریف والے دولہا کے صدقے میں ہم کو آج 25ویں رات کے ساتھ
मुश्कबार खुशबूदार खुशगवार मदनी फूल मिल गया सुभान अल्लाह। कि दुरूद शरीफ का सवाब भी नजर कर रहा है। तो क्या ही अच्छा होता कि इस खुशी की खुशी के मौके पर लोग खैरात हसनात करते हैं। तो आप भी इस खुशी के मौके पर और इस खुशी अगर आपके दिल में खुशी दाखिल हुई है तो इस खुशी में मुझे भी कोई तोहफा दे दीजिए, मुझ पर खैरात कर दीजिए। और मेरी खैरात ये होगी कि इंशाअल्लाह जब यहाँ से इज्तिमा के इख्तिताम पर हाथों हाथ मदनी काफिले सफर करेंगे तो आप भी मदनी काफिलों के मुसाफिर बन जाइए। रातों रात नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह हाथों हाथ और आशिकान रसूल के साथों साथ मदनी काफिले में सफर करेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अला नबी मुहम्मद तूबू इलल्लाह सल्लु अला नबी। एक बादशाह अपने मुसाहिबों के साथ किसी बाग के करीब से गुजर रहा था कि उसने देखा बाग में से कोई शख्स संगरेजे यानी छोटे छोटे पत्थर या छोटे छोटे कंकर फेंक रहा है। एक संगरेजा खुद उसको भी आकर लगा। उसने खुदाम को दौड़ाया कि जाकर संगरेजे फेंकने वाले को पकड़कर मेरे पास ले आ। चुनाचे खुदाम ने एक गवार को हाजिर कर दिया। बादशाह ने पूछा, ये संगरेजे तुमने कहां से हासिल की है? उसने डरते डरते जवाब दिया, मैं वीराने में सैर कर रहा था कि मेरी नजर इन खूबसूरत संगरेजों पर पड़ी। मैंने इनको झोली में भर लिया। इसके बाद फिरता फिराता इस बाग में आ निकला और फल तोड़ने के लिए ये संगरेजे इस्तेमाल कर लिए। बादशाह ने कहा, तुम इन संगरेजों की कीमत जानते हो? उसने अर्ज की, नहीं। बादशाह बोला, ये पत्थर के टुकड़े दरअसल अनमोल हीरे थे जिन्हें तुम नादानी के सबब जाये कर चुके। इस पर वो शख्स अफसोस करने लगा, मगर अब उसका अफसोस बेकार था कि वो अनमोल हीरे उसके हाथ से निकल चुके थे। सहरा मदीना बाबुल मदीना में जमा होने वाले इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के जरिए नीज इंटरनेट के जरिए मुझे सुनने वाले इस्लामी भाइयों, इसी तरह हमारी जिंदगी के लम्हात भी अनमोल हीरे हैं। अगर इनको हमने बेकार जाय कर दिया तो हसरत और नदामत के सिवा कुछ हाथ ना आएगा। 25वीं वाले आका, 25वीं वाले दूल्हा इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मौलाना शाह अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान हमें जगाते हुए फरमा रहे हैं, दिन भर खेलों में खाक उड़ाई। ऐ गाफिलो, दिन भर खेलों में खाक उड़ाई, लाज आई न जर्रों की हंसी से। यानी रेत के हकीर जर्रे भी तुझ पर हंसते रहे कि कैसा गाफिल है कि खेल कूद में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, अनमोल हीरे जाया कर रहा है, करने के काम नहीं करता, ना करने के कामों में फंसा हुआ है। मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इंसान को एक मुकर्ररा वक्त के लिए खास मकसद के तहत इस दुनिया में भेजा है। चुनाचे पारा 18 सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 115 में इरशाद होता है, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। 25वीं वाले दूल्हा, मेरे
میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اپنے شورۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ حضرت صدر الفاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں، اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کرے اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے۔ موت و حیات کی پیدائش کا سبب بیان کرتے ہوئے پارہ 29 سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں رب العباد کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان آیات مبارکہ کے علاوہ بھی قرآن پاک میں دیگر مقامات پر تخلیق انسانی یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں نہایت مختصر سے وقت کے لیے رہنا ہے اور اس وقفے میں اسے قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری کرنی ہے، لہذا انسان کا وقت بے حد قیمتی ہے۔ وقت ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح فراٹے بھرتا ہوا جا رہا ہے، نہ روکے رکتا ہے نہ پکڑنے سے ہاتھ آتا ہے۔ جو سانس ایک بار لے لی وہ پلٹ کر نہیں آتی۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جلدی کرو تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہے کہ اگر رک جائے تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے۔ یہ کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 84 تلاوت فرمائی، اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا۔ ترجمہ کنز الایمان، ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، یہاں گنتی سے سانسوں کی گنتی مراد ہے۔ جتنے سانس ہمارے مقدر میں ان کی گنتی پوری ہو رہی ہے، جتنے سانس ہم نے لینے وہ جب لے چکیں گے تو موت آ جائے گی۔ ہمیں نہیں پتا وہ کتنے سانس ہیں، لیکن ہر سانس جو ہے وہ موت کی منزل کی طرف ایک قدم ہے، وہ جو قدم اٹھ گیا وہ پیچھے نہیں آتا۔ یہ سانس کی مالا بے بس ٹوٹنے والی ہے، یہ سانس کی مالا بے بس ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے مگر دل کو بیدار نہیں ہوتا، غفلت سے مگر دل کیوں بیدار نہیں ہوتا، افسوس
گناہوں کا سرد بازار نہیں ہوتا، اے رب کے حبیبا اے میرے طبیبا رب کے حبیبا اے میرے طبیبا اے میرے طبیبا اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ اس وقت باب الاسلام صحرا مدینہ میں سفر المظفر کی 25ویں شب دعوت اسلامی کا 3 روزہ سنتوں بھرا اجتماع جاری ہے، اور یہ 3 روزہ اجتماع 24، 25، 26 سفر المظفر بمطابق 20، 21، 22 فروری میں ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام بیہقی علیہ رحمت اللہ القوی شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دین یہ اعلان کرتا ہے اگر آج کوئی اچھا عمل کرنا ہے تو کر لو، آج اگر کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ واقعی کسی نے سچ کہا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو اس وقت مجھے صحرا مدینہ میں سن رہے ہو، نیز انٹرنیٹ اور مدنی چینل کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیوں، زندگی کا جو دن نصیب ہو گیا اسی کو غنیمت جان کر جتنا ہو سکے اس میں اچھے اچھے کام کر لیے جائیں تو بہتر ہے کہ کل نہ جانے ہمیں لوگ جناب کہہ کے پکارتے ہیں یا مرحوم کہہ کر، ہمیں اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنی موت کی منزل کی جانب انتہائی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ چنانچہ پارہ 30 سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب عز و جل کی طرف ضرور دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا۔ اللہ اکبر، ہم چل نہیں رہے، دوڑ رہے اپنی منزل کی جانب، لمحہ بلمحہ ہم اپنی موت کی منزل کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی۔ میرے آقا اعلی حضرت کے دادا جان، 25ویں والے دولہا کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان علیہ رحمت الحنان کے غالباً شاگرد حضرت مولانا علمی علیہ رحمت اللہ القوی کا یہ شعر ہے،
مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے۔ اپنے وقت کو فضولیات میں برباد کرنے والے، گناہوں بھری زندگی پر اترانے والوں، اسی دنیاوی حیات کو سب کچھ سمجھنے والوں، دنیا کی دولت سمیٹ کر خوش ہوتے رہنے والوں، اپنی موت کو بھولنے والوں، غور تو کرو زندگی کس قدر تیز رفتاری کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے۔ بارہا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اچھا بھلا ڈیل ڈول والا انسان دیکھتے ہی دیکھتے موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اب قبر میں اس پر کیا بیت رہی ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، البتہ خود اس پر زندگی کا حال کھل چکا ہوگا کہ کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا، گرچہ ظاہر میں صورت گل ہے، دیکھنے میں یہ دنیا پھول جیسی، گرچہ ظاہر میں صورت گل ہے پر حقیقت میں خار ہے دنیا۔ یعنی یہ دنیا دیکھنے میں پھول نظر آ رہی ہے، بڑی خوشنما گل نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی حقیقت میں تو یہ ہے کہ یہ کانٹا ہے، یہ پھول نہیں ہے، یہ چبھتا ہے اور قبر میں سلا دیتا ہے۔ کہ جس نے یہاں زندگی کے پھول چنے اس کو موت کے خار نے بالآخر ضرور زخمی کیا۔ اے دنیا کے مال کے متوالو، جمع مال ہی کو اپنی زندگی کا مقصد وحید سمجھنے والوں، بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنے والوں، بڑے بڑے پلازے کھڑے کر کے خوب اترانے والوں، اپنے مال و دولت کے نشے میں جھومنے والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات بھلے چنگے سونے کے باوجود تمہیں اندھیری قبر میں ڈال دیا جائے، للہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، جلدی جلدی اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ سنو سنو، اللہ تبارک و تعالی پارہ 17 سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ ترجمہ کنزول ایمان، لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں، ایک جھونکے میں ہے ادھر سے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے وقت کے قدر پہچاننی ضروری ہے۔ فالتو وقت گزرنا کتنے بڑے نقصان کی بات ہے، وہ اس حدیث پاک سے سمجھیے۔ چنانچہ تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باقرینہ ہے، اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس ساعت یعنی گھڑی کے جو دنیا میں اللہ عز و جل کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ اللہ کے نیک بندوں کو اس کا بڑا احساس رہتا تھا کہ کوئی لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرے، کہ جو لمحہ گیا وہ پلٹ کر اس میں آنا ہی تو گیا۔ چنانچہ حافظ ابن عساکر علیہ رحمت اللہ القادر تبیین و کذب المفتری میں فرماتے ہیں کہ 5ویں صدی ہجری کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا سلیم رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قلم جب لکھتے لکھتے گھس جاتا تو خط لگاتے یعنی نوک تراشتے ہوئے، کیونکہ آج کل جو پین ہمارے ہوتے ہیں ایسے پین ان دنوں نہیں ہوتے تھے، لکڑی کے قلم ہوتے تھے، اسی کو چھیل کر
وہ स्याही में डिबो डिबो कर लिखते थे, भिगो भिगो कर। तो जब ये नोक घिस जाता तो इसकी नोक बनाते थे, इसको कत लगाना बोलते हैं। तो कत लगाते हुए जिक्रुल्लाह शुरू कर देते कि लिखना मौकूफ हुआ, कत लगा रहे तो अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देते, ताकि ये वक्त जो सिर्फ कत लगाते हुए ही सर्फ न हो। अल्लाह के नेक बंदे अच्छा अच्छा लिखते थे और हमें दे गए लिख कर, दीन की किताब है, तो ये इनका काम भी कार्य सवाब होता था। तो अब इस नीयत से कलम को कत लगाना भी कार्य सवाब है, नेक काम है। लेकिन एक पंथ दो काज, एक सवाब का काम अगर हो रहा है तो उसमें अगर दूसरा भी शामिल हो जाए तो क्या बुरा। वो तो क़यामत के दिन कदर इसकी पता चलेगी कि जब इंसान एक एक नेकी के लिए ढूंढ रहा होगा कि कोई मुझे एक नेकी दे, एक नेकी कम पड़ रही है, न माँ देने के लिए तैयार होगी, न बाप देने के लिए तैयार होगा, न बीवी न बच्चा, कोई भी अपनी नेकी नहीं देगा। उस वक्त हर एक यही कह रहा होगा कि मुझे भी नेकियों की जरूरत है। लेकिन आज हम गफलत की नींद सोए हुए, हमें नेकियां कमाने का मौका है मगर कमा नहीं है, अफसोस। हालांकि नेकियां कमाना खुदा की कसम हमारे लिए बहुत आसान कर दिया गया, इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान कि इस दुनिया में रहते हुए अगर चाहे तो एक सेकंड के अंदर, 1 मिनट की 60 सेकंड, ये मोबाइल का 1 सेकंड नहीं तो 1.5 सेकंड, 2 सेकंड में जन्नत के अंदर एक दरख्त लगा सकते हैं, दरख्त जन्नत के अंदर। और अगर जन्नत में दरख्त लगवाएंगे तो जाहिर है कि इंशाअल्लाह जन्नत में भी जाएंगे। और दरख्त दोज़ख में तो किसी को मिलना नहीं, जन्नत ही में मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान को मिलेगा, हमको मिलेगा, काफिरों को नहीं मिलेगा। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जन्नत में दरख्त लगवाना कोई मुश्किल नहीं है, हाँ बहुत आसान। इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक में है कि ये 4 कलेमात जो कह लें तो उसके लिए फी कलेमा एक दरख्त जन्नत में लगाया जाएगा। ये हदीस का खुलासा है। वो 4 कलेमात क्या है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये 4 कलेमात हैं। अब ये अगर 4 कलेमात हम बोलेंगे तो 4 दरख्त जन्नत में कायम लगाए जाएंगे। और अगर 4 में से 2 कहेंगे 2, 3 कहेंगे 3, 1 कहेंगे 1, नहीं कहेंगे नहीं, तो सुभान अल्लाह कहने से भी जन्नत में दरख्त लगाया जाता है। सुभान अल्लाह। अब देखिए ये दरख्त कब लगेगा? जब जिक्रुल्लाह की नियत हो। सिर्फ दाद देने के लिए, दादो तहसीन के लिए कि कोई चीज अच्छी लगी और पसंद आ गई, सुभान अल्लाह कितनी प्यारी चीज है, तो ये जिक्रुल्लाह नहीं है। ये तो वाह वाह का ना, वाह वाह मरहबा, सुभान अल्लाह कितनी अच्छी चीज है। तो हमेशा ये गिरे से बांध दीजिए अपनी कि सवाब उसी सूरत में मिलेगा जबकि अल्लाह की रज़ा की नियत हो। इत्तिफाक से सुभान अल्लाह कह दिया तो ये वो जिक्रुल्लाह नहीं है। तो हैरत की बात यह है कि एक बुजुर्ग का वाकया पढ़ा है कि वो किसी चीज के पसंद आने पर सुभान अल्लाह नहीं बोलते थे। बोलते ये चीज ठीक है, दुनिया की चीजें पसंद आ गई, इस पर मैं सुभान अल्लाह कहूँ, अल्लाह का नाम इस पर लूं। तो ये बात उनकी अपनी सोच की शरण जायज है, समझाने के लिए। तो सुभान अल्लाह कहने वाले नहीं, कोई चीज पसंद आ गई, कोई बात पसंद आ गई, कोई मदनी फूल अच्छा लगा, शहनाद का शेर अच्छा लगा, सुभान अल्लाह बोल दिया, बयान में कोई बात पसंद आई, सुभान अल्लाह बोल दिया, हरज नहीं। बल्कि इस नीयत से अगर हम सुभान अल्लाह बोलेंगे कि जो बयान कर रहा हो उसका दिल खुश हो, दिल तो खुश होगा ना बयान करने वाले का, लोग सुभान अल्लाह बोलते हैं, सुभान अल्लाह, उसकी दिल जोई की नीयत करेंगे तो इसका सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अब जिक्रुल्लाह की नीयत से सुभान अल्लाह के लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मैंने आपको जो 4 कलेमात बयान किए, आपको थोड़ी
تکلیف تو ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ آج ہم 25ویں شریف والے دولہا کی نسبت سے جنت میں 25 درخت لگوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کا ثواب 25ویں والے دولہا کے نام کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم ایصال ثواب کریں تو اپنا کچھ نہیں جائے، اپنا بڑھ کے ملے گا۔ تو یہ چاروں کلمات جو ہیں ان کو 25 بار پڑھنا ہے، جو حدیث میں ارشاد ہوئی، تو 100 ہو جائیں گے درخت انشاءاللہ، اور ان کے صدقے بڑھ کر ملیں گے ہمیں۔ تو اب میرے ساتھ آپ بھی ایک ہی آواز سے پڑھتے جائیے، اللہ کرے کسی ایسے اللہ کے نیک بندے کی آواز ہماری آوازوں میں مل جائے کہ جب اس کی قبول ہو تو اس کے صدقے ہمارا بھی قبول ہو جائے۔ وہ کھڑے سکوں کے ساتھ وہ کھوٹا سکہ بھی چل جاتا، لیکن اللہ کا نام کھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، سچا ہی سچا ہے۔ ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے ہماری زبان ناپاک ہے، ہمارا دل ناپاک ہے، گناہوں کی وجہ سے ہم گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں۔ تو کسی نیک بندے کی پاک زبان سے سبحان اللہ نکلے اور ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ صلو علی الحبیب سبحان اللہ 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 جل جلالہ۔ آپ شرمائیے نہیں، بلند آواز سے پڑھیے، یہ ساری چیزیں بھی گواہ ہو جائیں گی کہ آپ نے اللہ کا ذکر کیا۔ یہ لوگ بلند آواز سے ریکارڈنگ کرتے اور کان پھاڑ دیتے ہیں، جن کو پسند نہیں ان کو سننے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو ہم تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، شیطان انشاءاللہ ایسا دوڑے گا، ایسا بھاگے گا کہ یاد کرے گا کہ یہ پورا صحرا مدینہ اللہ کے نام سے گونج رہا ہو اور بادلوں تک ہماری آواز جا رہی ہو۔ تو بالکل آپ شرمائیں نہیں، اور میں نے انگلیوں پر یہ گنے تو میں نے یہ نیت کر لی کہ ان انگلیوں کو بھی گواہ بنا رہا ہوں۔ تو یہ بھی قیامت کے دن حدیث پاک میں اس کی تو عقد العمل بولتے ہیں اس کو، یہ گواہی کا آیا بھی حدیث شریف میں۔ تو اس کی نیت کر لیتے، ان انگلیوں کو بھی گواہ بناتے ہیں، ہر چیز کو گواہ بنا رہے ہیں اپنے ذکر اللہ کا، اور ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انٹرنیٹ پر سننے والوں، مدنی چینل پر سننے والوں، اور جب کبھی مووی نکلے گی انشاءاللہ تو مووی سننے والوں آپ بھی شامل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر 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 اللہ اکبر
صلو علی الحبیب۔ اے اللہ ہم نے یہ جو تیرا ذکر کیا اور جو اجتماع کی حاضری یہ سارا ذکر ہی ہو رہا ہے، بیان بھی ذکر ہے، ان سب کو قبول فرما۔ ہمارے لیے جنت میں درخت لگا، تیرے محبوب کا وعدہ سچا سچا سچا، تو سچا، تیرا حبیب سچا۔ ہم نے اس امید پر یہ ذکر کیا کہ فی کلمہ جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا، تو جتنے کلمات ہم نے پڑھے اے اللہ ان کے مطابق جنت میں درخت ہمیں عنایت فرما، اور اے اللہ ان سب کا ثواب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان درودوں کے سمیت ہماری طرف سے نظر فرما، اور محبوب کے صدقے میں سارے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، اہل بیت اطہار، کربلا والے شہیدوں کی بارگاہوں میں پہنچا، اور اے اللہ اس کا ثواب خصوصاً بالخصوص ہمارے 25ویں والے دولہا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی بارگاہ میں بھی ہماری طرف سے پہنچا۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائی، آج ابھی یہ پڑھ لیا تو یہ نہیں سمجھے کہ کافی ہو گیا، اب اس کو کوشش کرنی ہے کہ جب جب موقع ملے تو پڑھتے رہے، سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی لا الہ الا اللہ، تھوڑی دیر موقع مل گیا بیٹھے ہیں تو پڑھتے رہے، تو انشاءاللہ یہ جنت میں درخت لگتے رہے۔ اس میں وضو کرنا شرط نہیں، بس ثواب کی نیت ہونی چاہیے کہ میں ثواب کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب۔ اب آپ ہی غور فرما لیجیے کہ وقت کتنا قیمتی ہے کہ زبان کو معمولی حرکت دینے سے جنت میں درخت لگ جاتے ہیں، تو اے کاش فالتو باتوں میں اپنا ٹائم برباد کرنے کی جگہ سبحان اللہ کے ورد کر کے ہم جنت میں بے شمار درخت لگوا لیا کریں۔ ہم چاہے کھڑے ہو، چل رہے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو یا کوئی کام کاج کر رہے ہو، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ذکر اللہ کرتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے، کہ اس کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے بسوں کے مددگار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ ایک مدنی پھول یہ بھی قبول کر لیجئے کہ جب کبھی لیٹے لیٹے کوئی ورد پڑھے تو اس وقت پاؤں سمیٹ لینا چاہیے۔ صلو علی الحبیب۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آپ سب پر اللہ تبارک و تعالی اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے، اور آپ سب کے صدقے مجھ پاپیوں، بدکار، گناہگاروں کے سردار پر بھی اپنی رحمتیں نازل کرے۔ کاش بولنے سے پہلے اس طرح تولنے کی عادت پڑ جائے کہ یہ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ بھی ہے یا نہیں، کہ کہیں میری سانس کے انمول ہیرے فالتو باتوں میں گزر نہ جائے۔ تو اگر یہ بات فضول محسوس ہو تو بولنے کے بجائے دوسری پڑھنا یا اللہ 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 کہنا نصیب ہو جائے، تاکہ ڈھیر و ثواب ہاتھ آئے۔ یا سبحان اللہ، یا الحمدللہ، یا لا الہ الا اللہ، یا اللہ اکبر کے اگر جنت میں درخت لگوانے کی سعادت مل جائے کرے تو ہم دعا کرتے ہیں، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول کوئی کی عادت نکال دو، میری فضول
भूल कोई की आदत निकाल दो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि सदरुल शरिया बदरुल तरीका मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह ताला ने बहार शरीयत के 16वें हिस्से में फरमाते हैं, सोने के जहाँ इन्होंने आदाब बयान किए कि जब सोए अपने औरात वगैरह पढ़कर फारिग भी हो, तब भी हो सके तो चुप न रहे, बल्कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर, तस्बीह, तहलील ये करता रहे, पढ़ता रहे, कलेमा पढ़ता रहे, और इस तरह नींद के आगोश में पहुंचा, पढ़ते पढ़ते सो जाए। तो आप फरमाते हैं कि जो जिस हालत में सोएगा उसी हालत में उसकी मौत वाक़ई होगी, उसी हालत में उठेगा। तो जो कलमे पढ़ता रहेगा, अल्लाह का जिक्र करता रहेगा, वो जिक्र करते करते दुनिया से जाएगा। और जो नऊज़ुबिल्लाह फिल्मी गाने गुनगुनाता रहेगा, फिल्में देखता रहेगा, और फिल्मी डायलॉग बोलता रहेगा, या माज़अल्लाह गालियां बकता रहेगा, या फजूल बक 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 करता रहेगा, तो ये अंदेशा है कि जो ये करता है मरते वक्त वही उसके आड़े है, और इस तरह करते करते मरे। तो आजकल तो हालात ऐसे ही है कि लोग गाने बोलते हैं, दुरूद सलाम कहाँ लगू कर, नाते कहाँ पढ़ते, बहुत कम, बहुत कम। ये जिन्ना अस्पताल बाबुल मदीना में जो है, वहाँ कार्डियो में नौजवान काम करता था, तो वो एहतिकाफ के दिनों में गालिबन फैज़ान मदीना आया हुआ था। किसी इस्ताई भाई ने मुझे बताया कि उसने हमको ये बताया कि मैं कार्डियो में इतने बरस से काम करता हूँ। कार्डियो ये दिल का जो वार्ड होता है उसमें, तो मैंने बहुत सौ को दम तोड़ते देखा है। तो ये क्या बात है कि कोई उस वक्त गाने बोल रहा होता है, कोई गालियां बक रहा, कुछ कर रहा होता है, मरते मरते आखिरी वक्त में ये ऐसी हरकतें करके मरते हैं। मगर एक मैंने आशिक रसूल देखा, वो एक ही देखा मैंने, उसने गिनती भी बताई कि मैंने इतने मरते देखे, तादाद भूल गया हूँ, लेकिन वो एक को मैंने देखा कि वो मरते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ रहा था, और दुरूद शरीफ पढ़ते 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 वो खामोश हो गया और उसकी रूह कब्ज हो गई। अल्लाह उस आशिक रसूल के सदके हमें भी मरते वक्त दुरूद और सलाम पढ़ना नसीब करे, मरते वक्त हम पर भी कलेमा तैयबा जारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हदीस पाक में है कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। सल्लू अलल हबीब। इसलिए वो कलमा पढ़ने की आदत बनानी चाहिए ना, तो मरते वक्त भी कलमा ही मुंह से निकले, अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे। तो उठते बैठते सोते हुए चलते हुए टहलते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ ले, कभी सुभान अल्लाह कह ले, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कह ले, कि हमारा जितना ज्यादा वक्त जिक्रुल्लाह जिक्र रसूल में गुजरेगा बस वही वक्त है। बाकी जो फजूल बातों में गुजरेगा वो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा हमारा। अगरचे फजूल बात करना, जबकि उसमें कोई बुराई नहीं है, गुनाह नहीं है, कोई गुनाह भरा उसमें सिलसिला नहीं है, तब गुनाह नहीं है। लेकिन ये कि फजूल बात का ये नुकसान तो है ना कि उसकी जगह पर अल्लाह का जिक्र कर लेते तो फायदा ही होता, कि सवाब मिल जाता। अच्छा, अब अगर कुछ पढ़ने के बजाय खामोश रहने को जी चाहे तो इसमें भी सवाब कमाने की सूरतें हैं। तो उल्टे सीधे ख्यालात में पढ़ने के बजाय आदमी ऐसे मौके पर याद खुदाबंदी अज्ज वजल या याद मदीना और याद शाह मदीना अज्ज वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में गुम हो जाए, या इल्म दीन में गौर तफक्कुर शुरू कर दे, या मौत के झटकों, कब्र की तन्हाइयों, उसकी वहशतों और माशर की होलनाकियों की सोच में डूब जाए, तो इस तरह भी वक्त जाया नहीं होगा, बल्कि एक एक सांस इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इबादत में शुमार होगा। चुनाचे
حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی جامع صغیر میں نقل کرتے ہیں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، امور آخرت کے متعلق، یعنی مراد یہاں امور آخرت کے متعلق یہ فرمان ہے، گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک گھڑی کے لیے آدمی نے غور کیا کہ میں گناہگار، ہائے میرا قبر میں کیا ہوگا، 60 سال کی عبادت سے بہتر غور و فکر گھڑی بھر آخرت کے امور میں۔ دنیا کی جھنجھٹوں کے غور و فکر میں تو کچھ ہے نہیں، بلکہ گناہوں کی اگر غور و فکر کرے گا تو اس میں تو اور بربادی ہے۔ تو اپنی نیکیوں کی کمی پر آدمی غور و فکر کرے کہ مجھے نیکیاں بڑھانی چاہیے، اس کے لیے پلاننگ کرے۔ مدنی قافلوں میں مجھے سفر کرنا چاہیے، میں ہر مہینے 3 دن جا رہا ہوں، اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، لیکن میرے پاس ٹائم تو بہت ہوتا ہے، اب مہینے میں 2 مرتبہ 3 دن کا سفر کر لوں تو کیسا؟ اس طرح اس پر غور و فکر کرے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ میں فضائل سنت کا روزانہ 1 درس دیتا ہوں، میرے پاس وقت تو ہوتا ہے، کیوں نہ میں 2 درس شروع کر دوں، سبحان اللہ۔ 3 دے دیا کروں، گھر میں بھی دے دوں 1 درس، دکان پر بھی دے دیا کروں، بازار میں بھی دے دیا کروں، تو میرے میٹھے میٹھے صاحب بھائی جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ یوں اپنا جو بھی ہے کہ اپنی عبادت کے کام کو اپنی بڑھانے کے لیے غور کریں، یہ بھی امور آخرت سے اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں ڈوبا رہے کہ ان کی یاد اور ان کے تصور میں مجھے اتنا لطف آ رہا ہے، تو جب ان کا جلوہ دیکھوں گا خواب میں ان کے کرم سے تو کتنا مزہ آئے گا، ارے اس وقت تو مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ان کی یادوں میں کھو جائیے، ان کی یادوں میں کھو جائیے، مصطفیٰ مصطفیٰ کیجیے، مصطفیٰ مصطفیٰ کیجیے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی النبی۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، کاش ہر وقت رحمتوں کی برسات میں نہاتے رہو، اور کاش مجھ پر بھی آپ کے صدقے کوئی رحمت کی بارش کی چھینٹ پڑ جائے، بیڑا پار ہو جائے، گناہ دھل جائے اور دل مصفا مجلہ ہو جائے اور اس میں محبوب کے جلوے سما جائے۔ یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، جو وقت مل گیا سو مل گیا، آئندہ ملنے کی امید دھوکا، کیا معلوم آئندہ لمحے ہم موت سے ہم آغوش ہو چکے ہوں۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 1 جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، نمبر 2 صحت کو بیماری سے پہلے، نمبر 3 مالداری کو تنگدستی سے پہلے، نمبر 4 فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور نمبر 5 زندگی کو موت سے پہلے۔ پھر تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گھڑیال یہ بڑی گھڑی کو بولتے ہیں گھڑا۔ اب گھروں میں طرح طرح کی بات، اب تو گھڑیاں آ گئی ہیں، پہلے جو بڑی بڑی گھڑیاں ہوتی ہیں ان میں گھنٹہ بجتا تھا، اب دوسرے انداز کے ٹیون بجتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ جائز ٹیون ہو تو اچھا، بعض میں میوزک بھی بجتے ہوں گے، تو میوزک یاد رکھیے شرم جائز نہیں ہے۔ آج اور ابھی اگر آپ کی گھڑی میں میوزک ہے تو اس کو بند کر دیں۔ لگے ہاتھوں یہ بھی امر بالمعروف نیکی کی دعوت کا مدنی پھول دے دوں کہ اگر آپ کے موبائل فون میں میوزک ہے معاذ اللہ تو اس کو ہی بند کر دیں۔ میوزک تو وہ منحوس چیز ہے کہ اگر کہیں بجتا بھی ہو تو اس سے سننے سے بچنے کی کوشش کرنا واجب ہے، تو خود سننا اور دوسروں کو سنانا۔ معاذ اللہ بعض داڑھی والے بلکہ امامہ سجانے والے نادان دوست بھی اپنے موبائل میں میوزک چینج نہیں کرتے۔
اگر سمجھاؤ تو پھر منہ پھٹ ہوتے تو بولتے کہ ہمارے موبائل میں یہی ہے، کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو اس موبائل کو زمین پر آہستہ نہیں زور سے دے مارو ہے نا. مطلب سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، کوئی اور موبائل لے لو یار. یہ موبائل تمہیں کیا جنت میں لے جائے گا؟ یا کیا قیامت کے دن تم اللہ کی بارگاہ میں بھی اسی طرح منہ پٹ بن سکتے ہو؟ تو بول دو یا اللہ اس میں کوئی آپشن ہی نہیں تھا جو ہم تیری نافرمانی سے بچ جاتے ہیں. آجزی پیدا کرو، آجزی. اس طرح ٹیڑھی باتیں کر کے مجھ جیسوں کو تو آپ چپ کرا دو گے. میں نے کیا بگاڑنا آپ کا؟ نہ میں نے آپ کو جنت دینی ہے نہ دوزخ دینی ہے، میرے ہاتھ میں کیا. میں تو خود ڈرا ہوا ہوں کہ پتہ نہیں میرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے. کیا میں تو آپ کو سمجھاتا ہوں. تو آج اور ابھی نیت کر لو کہ میوزک خلاص، اور جتنا بجایا اس سے توبہ، سچی توبہ کر کے اٹھیے. اور ابھی ابھی آپ کے موبائل کی گھنٹیاں بند کر دیجیے. یہ بیان میں بھی آپ کو ڈسٹرب کرتا ہوگا، تو ویسے بھی جب بیان سنے تو یہ موبائل بند کر دینے چاہیے. بھلے وہ میوزک والی ٹیون نہ ہو تب بھی بند کر دیا جائے. اور مسجدوں میں بند رکھا جائے. مسجدوں میں موبائل میں وہ گھنٹیاں بجتی ہیں. بلکہ اسلام میں بتاتے ہیں کہ طواف کے دوران مسجد الحرام میں بھی وہ ادھر سے ٹوننگ بجتا ہے تو ادھر سے ٹوننگ بجتی ہے، میوزیکل ٹیون بجتی رہتی ہے دوران طواف. تو معاذ اللہ بارگاہ رسالت میں حاضری کے بعد سننے جالیوں پر بھی بجتے ہیں تو کوئی تعجب نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسا تو موبائل گٹر کے بھی قابل نہیں، پتہ نہیں اس کو ڈالے کا کہ جو بارگاہ رسالت میں جا کر ہم کو میوزک سنائے. نعوذ باللہ من ذالک. اور سنہری جالیوں کے بعد پھر فون آئے تو اب اٹینڈ بھی کرو، بات بھی کرو. نہ 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 توبہ. زبان باہر رکھ دیا کرو، باتیں کرنے والی زبان باہر، اور سلامت دل لے کر، قلب سلیم لے کر بارگاہ محبوب کریم میں حاضری ہو کہ زبان سے نکلے تو درود و سلام کے سوا کچھ نہ نکلے. یہ کیا موبائل فون طواف میں بھی ہیلو ہیلو کر رہے ہو؟ ہیلو ہیلو کو دفاع کرو، اللہ اللہ کرو. یہ مطلب مسجدوں میں، مسجد الحرام میں یہ انگریزوں کا سکھایا ہوا یہ نعرہ مت لگایا کرو ہیلو ہیلو، اللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کو درود ہر گھڑی ویتے زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. دیکھیں میں ہیلو ہیلو کہنے کو ناجائز نہیں کہہ رہا، مگر ہم دعوت اسلامی والے ہیلو ہیلو کے وجہ مدینہ مدینہ کرتے ہیں. اس بارے ذکر مدینہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. بس ثواب کی نیت سے ذکر مدینہ کریں گے، ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. تو میں آپ کو گھڑیال کا بتا رہا ہوں، بڑا گھڑا، بہت بڑی گھڑی لگتی تھی، اس میں وہ گھنٹے بجتے تھے. تو یہ اس دور کا کسی نے شعر لکھا ہوا، اس میں تھوڑی سی میں ترمیم کی تھی ایک لفظ کی. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، یعنی گھڑیال جب گھنٹہ بجاتا تو تمہیں کچھ کہتا ہے، تمہارے کان کھینچتا ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. کہ گھنٹہ بجا تم سمجھے کہ واہ واہ ٹائم اچھا پاس ہو گیا. ٹائم کیا پاس ہو گیا؟ موت کے قریب ہو گئے، ایک گھنٹہ اور موت قریب آ گئی. قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، محبوب پروردگار جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فیض بنیاد ہے. دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں، ایک صحت اور دوسری فراغت. تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، واقعی صحت کی قدر بیمار ہی کر سکتا ہے. جو مریض ہے اس کو جو صحت کیا ہوتی ہے. اور وقت کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جو بے حد مصروف ہوتے ہیں، ورنہ جو لوگ فرصتی ہوتے ہیں ان کو کیا معلوم کہ وقت کی کیا اہمیت ہے. وقت کی قدر پیدا کیجئے اور فضول باتوں، فضول کاموں، فضول دوستیوں سے گریز کرنے کا ذہن بنائیے.
तिरमिजी शरीफ में सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज्जम है, इंसान के इस्लाम की खूबियों में से एक छोड़ देना, यानी एक खूबी ये भी है कि छोड़ देना उस अम्र का जो उससे नफा न दे, यानी गैर जरूरी काम का छोड़ देना, ये भी इस्लाम की खूबियों में से खूबी है। तो मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जिंदगी के अय्याम चंद घंटों से और घंटे लम्हों से इबारत है। जिंदगी का हर सांस अनमोल हीरा है। काश एक एक सांस की कदर नसीब हो जाए कि कहीं कोई सांस बेफायदा ना गुजर जाए और कल बरोज़े क़ियामत जिंदगी का खजाना नेकियों से खाली पाकर अश्के नदामत ना बहाने पड़ जाए। सब करोड़ काश एक एक लम्हे का हिसाब करने की आदत पड़ जाए कि कहाँ बसर हो रहा है। ज़हन मुकद्दर जिंदगी की हर सांस मुफीद कामों में ही सर्फ हो। बरोज़े क़ियामत औकात को फजूल बातों खुशगप्पियों में गुजरा हुआ पाकर कहीं कफे अफसोस मलते न रह जाए। तरगीब के लिए वक्त के कदरदानों के कुछ इरशादात और मंसूलात आपकी गोश गुजार करता हूं। नंबर 1, अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, ये अय्याम तुम्हारी जिंदगी के सफ़हात हैं। ये अय्याम तुम्हारी जिंदगी के सफ़हात हैं, इनको अच्छे अमाल से जीनत बख्शो। नंबर 2, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं अपनी जिंदगी के गुजरे हुए उस दिन के मुकाबले में किसी चीज पर नादिम नहीं होता जो दिन मेरा नेक अमाल में इजाफे से खाली हो। नंबर 3, हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, रोजाना तुम्हारी उम्र मुसलसल कम होती जा रही है, तो फिर नेकियों में क्यों सुस्ती करते हो। एक मरतबा किसी ने अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन, ये काम आप कल पर मुअख्खर कर दीजिए। इरशाद फरमाया, मैं रोजाना का काम एक दिन में बमुश्किल मुकम्मल कर पाता हूँ, अगर आज का काम भी कल पर छोड़ दूंगा तो फिर 2 दिन का काम एक दिन में क्यों कर सकूंगा। तो किसी ने कहा है ना, आज का काम कल पर मत डालो, कल दूसरा काम होगा। नंबर 4, हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाह कभी फरमाते हैं, ऐ आदमी तू अय्याम ही का मजमुआ है, जब एक रोज गुजर जाए तो यूं समझ कि तेरी जिंदगी का एक हिस्सा भी गुजर चुका। नंबर 5, हज़रत सैयदना इमाम शाफ़िई अलैहि रहमतुल्लाह कभी फरमाते हैं, मैं एक मुद्दत तक अहदुल्लाह की सोहबत से फैज़याब रहा, उनकी सोहबत से मुझे 2 अहम बातें सीखने को मिली। नंबर 1, वक्त तलवार की तरह है, तुम उसको नेक आमाल के जरिए काटो, वरना फजूलियात में मशगूल करके ये तुमको काट देगा। नंबर 2, अपने नफ्स की हिफाजत करो, अगर तुमने इसको अच्छे काम में मशगूल न रखा तो ये तुमको किसी बुरे काम में फंसा देगा। नंबर 6, इमाम राजी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाते हैं, खुदा की कसम, खाना खाते वक्त इल्मी मशगला तेरे लिए मुताला तर्क हो जाने का मुझे बहुत अफसोस होता है कि वक्त निहायत ही कीमती दौलत है। हाँ, अजब एहसास है, अजब चीज एहसास है जिंदगी का, बस नसीब वालों का एहसास। नंबर 7, 8वीं सदी हिजरी के मशहूर शाफ़िई आलिम सैयदना शमसुद्दीन इस्बहानी कुद्दसा सिर्रहु नूरानी के बारे में हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि आप, यानी हजरत इमाम इस्बहानी रहमतुल्लाह ने
اس خوف سے کھانا کم کھاتے تھے کہ زیادہ کھانے سے بول و براز پیشاب وغیرہ کی ضرورت بڑھے گی اور بار بار بیت الخلا جا کر وقت صرف ہوگا۔ نمبر 8، حضرت علامہ زاہبی علیہ رحمۃ اللہ القوی تذکرۃ الحفاظ میں خطیب بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کے بارے میں تحریر فرماتے ہو کہ آپ راہ چلتے بھی مطالعہ جاری رکھتے تھے تاکہ آنے جانے کا وقت بیکار نہ گزرے۔ نمبر 9، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی، بہت سننے جیسی بات ہے، یہ حیرت انگیز بات ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی وقت نزع سکرات کے وقت جب روح قبض ہو رہی تھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، ان سے استفسار کیا گیا، پوچھا گیا اس وقت میں بھی تلاوت؟ ارشاد فرمایا میرا اعمال نامہ لپیٹا جا رہا ہے تو جلدی جلدی اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ جاتے جاتے بھی کچھ اور نیکیاں جمع کر دوں، تلاوت قرآن کریم بھی لکھ لیا جائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائی، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں وقت کی قدر نصیب کرے، انمول ہیرو کو صحیح استعمال کرنا آ جائے، ورنہ ہمارا وقت تو یقین مانے کہ بس جس طرح برباد ہوتا ہے کہ احساس ہی نہیں۔ حالانکہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ابھی صبح تھی تو شام آ گئی، ابھی رات ہے تو ابھی تھوڑی دیر بعد صبح ہو جائے، وقت جلدی جلدی پاس ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں وقت بڑا اچھا گزر رہا ہے۔ اچھا تو اس کا گزر رہا ہے جو اللہ کی رضا میں گزار رہا ہے، اور جو خالی پیسے گن رہا ہے، خالی نوٹیں جمع کر رہا ہے، بینک بیلنس بڑھا رہا ہے، اور یہ نادان یہ سمجھتا کہ یہ مجھے کام آ جائیں گے، ہے کسی کام کے پیسے؟ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے آپ نے نہیں دیکھا؟ یاد رکھیے دولت سے دوا مل جائے گی، شفا آپ نہیں خرید سکتے۔ دولت ہوگی، دوست بہت آپ کے خوشامد کو آگے بھی یہ گھومتے ہوں گے، تو دولت سے ہو سکتا ہے آپ دوستوں کو پالیں گے، دولت سے وفا نہیں خریدی جا سکتی۔ آپ اللہ کے ہو جائیں، اس کے محبوب کے قدموں سے لپٹ جائیں، دنیا آپ کے قدموں میں لوٹ رہی ہوگی۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ صلو علی الحبیب۔ اے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سارے بھائیو، اللہ آپ پر کرم کر دے، آپ کے صدقے مجھ پر بھی کرم کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے، مجھے بھی بے حساب بخش دے، ہم سب کو بے حساب بخش دے۔ اس 25ویں والے دولہا کے صدقے میں ہمیں جنت الفردوس میں میٹھے مصطفیٰ کا پڑوس مل جائے۔ جو ادھورا بیان سن رہے ہیں ان کو بتا دوں 25ویں کا دولہا میں کس کو کہہ رہا ہوں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا، یہ میرے 25ویں والے دولہا ہے کہ 25ویں سفر المظفر، 25ویں ماہ رضا، 25ویں ماہ رضا کو ہم یوم رضا مناتے ہیں، اس لیے میں ان کو 25ویں والا دولہا کہہ رہا ہوں۔ تو ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب کرے، اور 25ویں والا دولہا بھی ساتھ ہو، کاش غوث پاک کا بھی پڑوس ساتھ ہو۔ آمین۔ اللہ کرے کہ بس انشاءاللہ وہاں تو ان سب کی ملاقاتیں ہوں گی انشاءاللہ، سب کی زیارتیں رچ کے کریں گے انشاءاللہ، اور محبوب کے جلووں میں انشاءاللہ گم رہیں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سارے بھائیوں جو اس کو صحرا مدینہ میں سن رہے ہو،
جو اس وقت انٹرنیٹ پر مختلف شہروں مختلف ملکوں میں سن رہے ہو، نیز مدنی چینل پر سننے والے اسلامی بھائیوں، ہو سکے تو اپنا یومیہ نظام الاوقات ترتیب دے دیجیے۔ اولاً عشاء کی نماز پڑھ کر حتی الامکان 2 گھنٹے کے اندر اندر سو جائیے۔ اور دعوت اسلامی والوں، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ مدنی انعام بھی ہے کہ روزانہ 2 گھنٹے آپ کو دینے، دعوت اسلامی ہو، گپے مارنے کے لیے نہیں۔ اس میں مدرسۃ المدینہ پڑھا لیا، انفرادی کوشش کر لی، جو کوئی پچھڑا ہوا اسلام بھائی یہ پہلے آتا تھا اب نہیں آیا، اس کی خبر گیری کر لی اور اس پر انفرادی کوشش کی۔ تو اس طرح مدنی کاموں کے لیے روزانہ 2 گھنٹے، یہ تو کم از کم، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ اگر پوری زندگی بھی وقف کر دے، جس کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں وقف مدینہ کہتے ہیں، دعوت اسلامی نے مدینہ بہت بولتے ہیں، ہر بات کو مدینہ، ہر بات کو مدنی، ان کی چادر بھی تو مدنی، ان کا لباس تو وہ بھی بولتے ہیں مدنی لباس، سبحان اللہ۔ پھر بعض نادان ہوتے تو مدنی چپل بھی بول دیتے، میں اس کو منع کرتا ہوں کہ مدنی چپل تو نہ بولنا، مدنی چپل پاؤں میں آتے ہیں، مزہ نہیں آتا۔ تو یہ ہر چیز کو مدنی بولتے ہیں، تو فکر مدینہ بولتے ہیں، احتساب کو فکر مدینہ، سوچنے کو فکر مدینہ، اچھا سوچنے کو۔ تو مشورہ، میٹنگ، اجلاس نہیں، مدنی مشورہ، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ ہر کام میں یہ مدنی تو ماحول بھی تو مدنی ماحول ہے نا اپنا، قافلہ بھی تو مدنی قافلہ ہے الحمدللہ۔ اور دعوت اسلامی جتنے کام ہے اس کو بھی بولتے ہیں مدنی کام۔ اور چینل کا نام، چینل کھولنا ہے، ٹی وی کا چینل کھولنا جب بات چلی تو نام کیا ہونا چاہیے؟ میرے منہ سے واقعی بے ساختہ نکلا مدنی چینل، الحمدللہ مدنی چینل بھی مل گیا۔ اور مدنی چینل یہ وہ دنیا کا شاید واحد چینل ہے کہ جس میں سارے کام مدنی ہیں، 100% شریعت کے مطابق اس میں الحمدللہ مدنی کام ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور مدنی پیغام عام ہو رہے ہیں۔ سنتیں عام کرے، دین کا ہم کام کرے، نیک ہو جائے مسلمان مدینے والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بہرحال یہ کہ 2 گھنٹے اندر اندر سو جائیے مدنی کام کر کے۔ رات کو فضول چوپال لگانا، ہوٹلوں کی رونق بڑھانا اور دوستوں کی مجلسوں میں وقت گمانا جبکہ وہ دینی مصلحت نہ ہو، بہت بڑا نقصان ہے۔ تفسیر روح البیان جلد 4 صفحہ 166 پر ہے، قوم لوط کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی تھا کہ وہ چوراہوں پر بیٹھ کر لوگوں سے ٹھٹھا مسخری کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خوف خداوندی عز و جل سے لرز اٹھیے۔ دوست بظاہر کیسے ہی نیک صورت ہوں، ان کی دل آزار اور خدا غفار عز و جل سے غافل کر دینے والی محفلوں سے توبہ کر لیجئے۔ رات کو دینی مشاغل سے فارغ ہو کر جلد سو جائیے کہ رات کا آرام دن کے آرام کے مقابلے میں زیادہ صحت بخش ہے اور عین فطرت کا تقاضا بھی۔ چنانچہ پارہ 20 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اس نے اپنی مہر یعنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، یعنی کسب معاش کرو، اور اس لیے کہ تم حق مانو۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نور العرفان صفحہ 629 پر اس کے تحت فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ کمائی کے لیے دن اور آرام کے لیے رات مقرر کرنی بہتر ہے۔ رات کو بلا وجہ نہ جاگے، دن میں بیکار نہ رہے۔ اگر معذوری یعنی مجبوری کی وجہ سے دن میں سوئے اور رات کو کمائے تو حرج نہیں، جیسے رات کی نوکریوں والے ملازم وغیرہ۔ نظام الاوقات متعین کرتے وقت کام کی نوعیت اور کیفیت کو پیش نظر رکھنا مناسب ہے۔ مثلاً جو اسلامی بھائی رات کو جلدی سو جاتے ہیں، صبح کے وقت وہ تر و تازہ ہوتے ہیں، لہذا علمی مشاغل کے لیے صبح کا وقت بہت مناسب ہے۔
سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ترمذی نے نقل کی ہے، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی یا اللہ عز و جل میری امت کے تمام ان دینی اور دنیاوی کاموں میں برکت دے جو وہ صبح سویرے کیا کریں، جیسے سفر، طلب علم، تجارت وغیرہ۔ کوشش کیجئے کہ صبح اٹھنے کے بعد سے لے کے رات سونے تک سارے کاموں کے اوقات مقرر ہوں۔ مثلا اتنے بجے تہجد، علمی مشاغل، مسجد میں تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز فجر، اس سے پہلے صدائے مدینہ، پھر فجر کی نماز کے بعد جہاں جہاں کنز ایمان شریف کی 3 آیات پڑھنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق حلقہ لگتا ہوں، حلقے میں حاضری، پھر اشراق، چاشت، ناشتہ، کسب معاش یعنی کہ روزگار کا سلسلہ، دوپہر کا کھانا، گھریلو معاملات، شام کے مشاغل، اچھی صحبت۔ اگر اچھی صحبت میسر نہ ہو تو تنہائی بدرجہ بہتر ہے۔ اسلامی بھائیوں سے دینی ضروریات کے تحت ملاقات وغیرہ کے اوقات متعین کر لیے جائیں۔ جو اس کے عادی نہیں ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے شروع میں کچھ دشواری پیش آئے، پھر جب عادت پڑ جائے گی تو اس کی برکتیں بھی خود ہی ظاہر ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ میرے آقا اعلی حضرت کا جیسے میں نے مزاج عرض کیا کہ یہ انہوں نے امر بالمعروف بہت کیا، نیکی کی دعوت بہت کی، اپنے فتاوی میں بھی، فتاوی رضویہ شریف میں بھی، اور اپنے کلام میں بھی جا بجا آپ نے نیکی کی دعوت دی ہے۔ تو نیکی کی دعوت پر 2 اشعار خدا کے بخشش سے پیش کرتا ہوں۔ دن لفظ میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تالا کیا، شکر کرم تر سے جزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شکر کرم تر سے جزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔